آئی جی صاحب بیچارے کیا کریں مجھے یہ بتائیے. بے روزگاری مہنگائی نے جتنا پاگل کیا ہوا اس میں کوئی بھی آئی جی پولیس اسٹریٹ کرائم کو کیسے روک سکیں گے. بات سوال یہ ہے کہ ہمیں سلوشن کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں وہ آپ کے مین اسٹریم میڈیا کے ٹاک شوز میں تو ہم بیٹھے نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر پگڑیاں اچھال کر اینکر بھی مزے لے رہا ہے اور جو آئے ہیں ان کو کام تو کوئی ہے نہیں. وہ ان کو پرکس اینڈ پریولیجز اسمبلی کے مل رہے ہیں اور وہ اینالسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لاکھوں روپے میں ان کی تنخواہیں ہیں اور کچھ نہ کچھ مسالہ تو ان کو چاہیے ہوتا ہے. وہ مسالے میں عوام کے مسائل شامل نہیں ہیں. السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. آپ کو تھوڑی بہت جنریٹر کی آواز آج آئے گی, آڈیو ہماری آپ کو ویک نظر آئے گی, اور یہ اس شہر کے جو بہت سارے مسئلے ہیں ان میں اب الیکٹریسٹی اور گیس اس حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے, جو انرجی کرائسس ہے اور ابھی اور بڑھے گا, یہ کم نہیں ہوگا. اینڈ ابو آل جو اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, جو کراچی کی اور سندھ کی پورے صورتحال ہے. ابھی پچھلے 3-4 دن پہلے میرا خیال ہے سندھ ہائی کورٹ کو ہم پہلے بھی اپنے پہلے کلپ میں بھی بتا چکے ہیں آپ کو کہ پہلی دفعہ سندھ ہائی کورٹ کو کچھ ہوش آئی اور انہوں نے آئی جی صاحب کو بلا کر کچھ ایسا کہا جس کو ہم کوئی برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے, یعنی ان کو تنبیہ کی یا میں یہ کہوں کہ جی ان کو ملامت کیا, تو یہ دونوں باتیں غلط ہوں گی. اس لیے کہ آئی جی صاحب بیچارے کیا کریں مجھے یہ بتائیے. بے روزگاری مہنگائی نے جتنا پاگل کیا ہوا اس میں کوئی بھی آئی جی پولیس اسٹریٹ کرائم کو کیسے روک سکیں گے. بات سوال یہ ہے کہ ہمیں سلوشن کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں وہ آپ کے مین اسٹریم میڈیا کے ٹاک شوز میں تو ہم بیٹھے نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر پگڑیاں اچھال کر اینکر بھی مزے لے رہا ہے اور جو آئے ہیں ان کو کام تو کوئی ہے نہیں. وہ ان کو پرکس اینڈ پریولیجز اسمبلی کے مل رہے ہیں اور وہ اینالسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لاکھوں روپے میں ان کی تنخواہیں ہیں اور کچھ نہ کچھ مسالہ تو ان کو چاہیے ہوتا ہے. وہ مسالے میں عوام کے مسائل شامل نہیں ہیں. وہ ڈیکوریشن کے لیے تو شامل ہیں لیکن سلوشن کی طرف نہیں آپ جاتے ہیں. اور سلوشن کی طرف جائیں گے تو آپ کو جو ریلیونٹ فورمز کے لوگ ہیں, یعنی کہ اہلکار, سرکاری اہلکار, ان کو بلانا پڑے گا. اس میں جو بیچارے ہمارے آئی جی صاحب ہیں, غلام نبی میمن صاحب بڑی اچھی شہرت کے حامل آئی جی رہے ہیں, پولیس والے رہے ہیں سندھ میں اور اب آئی جی بنے ہیں, تو ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے. ہم نے پہلے بھی ایک کلپ کیا تھا, دعا زہرا کا سب سے بڑا چیلنج ان کے سامنے اس وقت آیا تھا, یعنی بڑھتی ہوئی جو چھوٹی لڑکیوں کی, نابالغ لڑکیوں کے اغوا اور پھر ان کے لے جا کر پنجاب میں نکاح کرا دینے کے واقعات بہت تواتر سے ہو رہے تھے ان دنوں میں. لیکن پھر بہرحال اور عدالت نے بھی اپنا رول پلے نہیں کیا. اس وقت ہم نے اس پر پورا کلپ کیا تھا, تو اور وہ واحد کلپ ہے میرا جس کے 80,000 ویوز ہیں. میں بڑی حیران تھی کہ کیوں ہیں, چونکہ میں نے کافی لعنت ملامت کی تھی دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں پر اور خان صاحب پر جو اس وقت پرائم منسٹر تھے. تو تھوڑا سا اس کا اثر یہ ہوا کہ بلاول صاحب کا بھی فون چلا گیا اور مریم صفدر کے ہاں سے بھی فون چلا گیا اور جو فیصل ہیں ان کے جاوید, ان کا بھی فون چلا گیا خان صاحب کے. وہ سب کچھ ہی وہی ہیں, میڈیا سے ریلیٹڈ ساری چیزیں, چونکہ وہ دیکھا انہوں نے, تو ہمیں خوشی ہوئی کہ چلیں ان کو اتنا تو خیال آیا کہ انہوں نے کچھ پوچھا تو صحیح اس کے والدین سے کہ وہ کس حال میں ہیں. لیکن اب جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ بھائی آئی جی صاحب ویئر ہی از ایٹ فالٹ, آپ مراد علی شاہ کو یا عدی فریال تالپور کو کورٹ کیوں نہیں بلاتا, ان سے کیوں نہیں پوچھتا کہ تم نے جو یہ میجسٹریٹس لگائے ہوئے, کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور ان کے ایس ڈی ایمز اور ان کے میجسٹریٹس, وہ مصنوعی مہنگائی کو کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور کیوں کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے, اسٹریٹ کرائم پرٹیکولرلی. یعنی اگر ان کو کوئی کسی خاتون بیچاری جا رہی ہیں اپنا پرس لے کے, اس میں 500 روپے بھی پڑے تو ان کہتے ہیں چلو آج شام کا تو کھانا شاید تھوڑا بہت بچوں کو مل جائے گا, لڑکے ہیں گھر چلا رہے ہیں پورے, تربیت کا انتظام کوئی ہے نہیں. اماں جان بیٹھی ہوئی, ٹی وی ضرور ہے گھر میں, اس پہ وہ ٹیکے جھومر لگے ہوئے جو گلو بند پہنی ہوئی انڈین جو ڈرامے ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں, ساس نند کی لڑائیاں دیکھ رہی ہیں,
ساس کو بہو کو کیسے ٹائٹ کرنا ہے اور بہو نے کون کون سی سازشیں کر کے ساس کو ٹائٹ کرنا ہے، یہ سب کچھ وہ دیکھ رہی ہیں. ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ بچہ باہر کیا کر رہا ہے. بس رات کو اگر وہ اتنا بھی لے آتا ہے پکانے کے لیے کہ بچوں کی چھوٹی موٹی جو خواہشیں پوری ہو جائیں، کوئی ایک آدھا بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو اس کی فیس چلی جائے، بجلی کا چھوٹا موٹا بل چلا جائے، گیس کا بل چلا جائے. مگر اب تو نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے. جو کچھ ہے بس رونا دھونا ہی ہے. تو کیا آئی جی صاحب اکیلے سب کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کورٹ کو ان عوامل پر بھی ریمارکس دینے کا بڑا شوق ہو گیا ہے ہمارے ججز صاحبان کو. بہت معذرت کے ساتھ ہماری عدلیہ سے ریمارکس کی ضرورت نہیں ہے عوام کو. اب وہ تو میڈیا کے مسالے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ بھی چودھری افتخار صاحب کی دین ہے. ان کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد بہت سارے ہمارے معزز جج صاحبان نے جو ریمارکس دی. اول تو میڈیا کو اس حد تک اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ریمارکس کو چینلز پہ چلائیں. کیا ریمارکس کا مطلب انصاف دینا ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو آج ہم ایک سجیشن یہ دینے جا رہے ہیں کہ اکیلا کوئی بھی ادارہ جو ہے ان حالات پر قابو نہیں پا سکتا. میں پھر وہی کہوں گی کہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے جو ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف جو نئے آئے ہیں اور ان کی نئی قیادت میں جو بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، میں فوجی قیادت کی بات کر رہی ہوں. ابھی شاید 1-2 دن میں کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہونے والی ہے. وہ اپنے کمانڈرز سے مشورہ کریں، پوچھیں، ان کے پاس بھی کچھ سجیشنز ہوں گی. میری سجیشن یہ ہے کہ ایک ٹیم ورک کے طور پر ایک ماڈل ٹیم بنا دی جائے اور اس کو آرمی اور پولیس کے بہت پرانے تجربہ کار اور بہت اچھی شہرت کے حامل افسران جو ہیں وہ رضاکار پولیس بنائیں یا شاہین فورس کو ملا کر بنائیں. اور کم از کم گریجویٹ ہونا ضروری ہے اس پولیس فورس کا. آپ نے یہاں رینجرز بھیجے، یا کو 22-23 سال تو ہو گئے، اس سے بھی زیادہ شاید. لیکن رینجرز کی پرفارمنس معاف کیجیے گا، تمام ڈی جی رینجر صاحب سے مخاطب ہوں، اتنی افیکٹو نہیں رہی. سلولی گریجولی وہ بھی اسی طرح کے ہو گئے. ہم نے یہ دیکھا جب ہم نے زمینوں پر قبضے کا ایک کیس جو کم و بیش 31 سال سے پینڈنگ ہے، ہر چیف منسٹر، ہر گورنر، ہر پرائم منسٹر کو کہا گیا، اور چیف منسٹر سندھ کی کمپلینٹس بھی کی گئی ہر چیف منسٹر کی، قبضہ کروا دیا گیا. ہمیں بورڈ آف ریونیو سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں کے ڈی اے سے کوئی شکایت نہیں ہے. انہوں نے اپنا کام کر دیا، ریونیو نے زمین دے دی، ان کو پیمنٹ ہو گئی تھی، اور کے ڈی اے نے ڈیولپمنٹ کر دی، انٹرنل ڈیولپمنٹ ہو گئی. جس دن ڈیولپمنٹ ختم ہوئی پیمنٹ ہو گئی. آج سے 40 سال پہلے سے پیمنٹس ہونی شروع ہوئی جب ڈالر 5 روپے کا تھا، پھر 10 روپے کا ہوا. گولڈ 300 سے 600 تک آیا اس پیمنٹس کے دوران. اور یہ کون تھے بیچارے جن کے پلاٹ ہیں؟ ایک کوآپریٹو سوسائٹی، ایک سرکاری ملازمین کی ایک کوآپریٹو سوسائٹی جو بیچارے اپنی تنخواہوں سے پیسے کٹوا کر اور دیتے رہے. 26 لاکھ روپیہ دیا گیا، اور اس وقت کے 26 لاکھ کا مطلب کیا ہے؟ آج کے 26 کروڑ روپے سے بھی زیادہ، 50 کروڑ روپے تک بات جاتی ہے اگر ہم ڈالر اور سونے کے ریٹ کی ویلیو کے حساب سے بات کریں. پیپلز پارٹی نے قبضہ کروایا. ان کے ایک سیکرٹری جنرل تھا، بےہودہ آدمی، جو کہ ہے زیادہ تر تو پیپلز پارٹی میں یہی لوگ ہیں نا. جیسے ہو گیا ہم نے سب پیمنٹ کر دی، اور اس میں کسی خاص کراچی کے اردو بولنے والے کے پلاٹ نہیں تھے، اس میں سرکاری فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین کے. ایکسپورٹ پروموشن بیورو جو کہ اب ٹیڈیب بنا دیا گیا مشرف صاحب کے دور میں، اور اس کا ستیہ ناسا مار دیا گیا، ایکسپورٹ 0 پر آئی ہیں وہ بننے سے بھی. اب کس کس کا رونا روئیں اور کہاں کہاں کس کس کی شکایت کس سے کریں. بتیرے اس پہ ہم نے کلپس کیے ہیں. لیکن آج میں ایک دوسری بات کہنے جا رہی ہوں کہ اگر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور چاروں صوبوں کے گورنرز جو کہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں،
اگر وہ چاہیں تو ایک ایسی ٹیم بنا دیں جس میں 4-5 اسٹیک ہولڈرز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کی تربیت میں کم از کم 3 ماہ یا 6 ماہ لگیں گے. ان کو ٹرینڈ کیا جائے جدید خطوط پر. گاڑیاں بھی مل گئیں، اکوپمنٹ بھی مل گیا، ہتھیار بھی مل گیا، پولیس کو بھی مل گیا. رینجرز کے پاس پہلے سے ہوتے ہیں، ان کا ایک علیحدہ بجٹ ہوتا ہے. نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ڈیفینس کے بجٹ سے اس کا کتنا تعلق ہے، میرا خیال نہیں ہے، چونکہ وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر میں ہے. تو یقیناً منسٹری آف انٹیریئر کے بجٹ سے ان کو پیمنٹس کی جاتی ہوں گی. میرے پاس اس کی مکمل معلومات نہیں ہے، انشاءاللہ مکمل معلومات لے کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن آج جب میں نے دیکھا کہ ہاں آئی جی صاحب بھی بیچارے بڑی بڑی میٹنگز کر رہے ہیں، سارے ڈی آئی جیز کو بلا کر، سارے ایس ایس پیز، اور جو فیلڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایس ایچ او، تھانے کا جو انچارج ہوتا ہے، ان کو بھی بلایا گیا. کیا ہوا اندر مجھے نہیں معلوم، کیا طے ہوا وہ بھی نہیں معلوم. ان کے یہاں کوئی میڈیا کا، ان کا بھی ارینجمنٹ، پولیس کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ایک زمانے میں جب ہم انفارمیشن میں تھے، تو ہمارے یہاں سے ہر پی آر او ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک ہوتا تھا، وہ ان کی پبلسٹی دیکھتا تھا. تو مجھے نہیں معلوم آج کل کیا حساب کتاب چل رہا ہے، اور کیا قانون اس کے لیے کوئی نیا بنا ہے، کیا نئی پالیسی بنائی ہے سندھ گورنمنٹ نے. میں چونکہ سندھ میں رہتی ہوں، کراچی میں رہتی ہوں، میں یہاں کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، سرحد میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، مجھ کو نہیں معلوم. شاید میری بات کسی تک پہنچ جائے. تو ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے، اور یہ ٹریننگ 2 ادارے مل کر کریں گے، پولیس اینڈ آرمی. پولیس اینڈ آرمی دونوں جو ہیں وہ اس معاملے کے سب سے بڑے اور سب سے اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور یہ 2 اہم اسٹیک ہولڈرز کون ہیں، یہ ہم آپ کو اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں بتائیں گے. آپ کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہتے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.